بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دلائل الخیرات شریف کی شرح کی آج یہ تیسری نشست ہے۔ وہی من اہم المہمات لمن یرید القرب من رب الارباب، اور درود شریف اللہ تعالیٰ کا قرب چاہنے والوں کے لیے اہم مقاصد میں سے ہے۔ علامات قرب۔ القرب، اس سے مراد عزت و کرامت کی نزدیکی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بندے کو اپنی بارگاہ میں قرب عطا فرماتا ہے اور اپنی عنایت سے اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے، یہاں تک کہ بندہ اللہ کے قرب اور اس کی قدرت کے احاطے کا مشاہدہ کر لیتا ہے، لہٰذا اسی سے محبت رکھتا ہے، کسی دوسرے سے نہیں۔ اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے رب کی اس قدر تعظیم کرے کہ اس نے جن چیزوں کا حکم دیا ان پر عمل کرے اور جن امور سے روکا ہے اس سے باز رہے۔ لفظ رب کا اطلاق، رب الارباب، یعنی اللہ تعالی جو مالکوں کا مالک اور آقاؤں کا آقا ہے۔ رب کے کئی معانی ہیں: مالک، سردار، معبود، بادشاہ، خالق، مربی، معاملات کی نگہداشت کرنے والا، بگڑے ہوئے کاموں کو سنوارنے والا، کسی شے کا مستحق اور اس کا صاحب۔ ابو عطیہ فرماتے ہیں یہ استعمالات بعض اوقات مجتمع ہو جاتے ہیں، یعنی اکٹھے ہو جاتے ہیں، ہر اعتبار سے اور بغیر کسی قید کے تمام مالکوں کا مالک اللہ تعالی ہے۔ درود شریف پڑھنے کی اہمیت۔ جو شخص اپنے مولا کریم جل مجدہ کا قرب چاہتا ہے اس کے لیے درود پاک چند وجہ سے اہم ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے حبیب اور برگزیدہ ہستی کے ذریعے بارگاہ خداوندی میں وسیلہ حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ طلب کرو۔ اللہ تعالیٰ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قرب اور زیادہ بڑا وسیلہ بارگاہ الہی میں کوئی نہیں ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت و کرامت، فضیلت و عظمت کا اظہار فرمانے کے لیے ہمیں درود پاک کا حکم دیا اور ہمیں رغبت دلائی ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کے لیے حسن انجام اور عظیم ثواب کے عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، لہٰذا یہ کامیاب ترین اعمال، بہترین اقوال، نہایت پاکیزہ احوال، بہت ہی فائدہ مند عبادات اور عام ترین برکات میں سے ہے۔ اسی کی بدولت رب رحمان کی رضا، سعادت اور خوشنودی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اسی کے سبب برکتیں ظاہر ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، بلند ترین درجات تک رسائی ہوتی ہے، دلوں کی شکستگی دور ہوتی ہے اور بڑے بڑے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، کیا تم چاہتے ہو کہ جس قدر تمہارا کلام تمہاری زبان کے نزدیک ہے، تمہارے خیالات تمہارے دل کے قریب ہیں، تمہاری روح تمہارے بدن کے قریب ہے، تمہاری بینائی کا نور تمہاری آنکھ کے قریب ہے، میں اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہو جاؤں؟ عرض کیا ہاں۔ فرمایا پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجو۔ محبوب خدا کی محبت واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے آپ پر درود بھیجتے ہیں، لہٰذا محبوب کی محبت واجب ہے، اور آپ کی محبت و تعظیم اور آپ کے حق کی ادائیگی میں مشغول ہونا، آپ پر درود شریف بھیجنا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کی اقتداء لازم ہے۔ درود پاک کی فضیلت میں وارد ارشادات اور اس پر عظیم اجر اور جلیل القدر ذکر کا وعدہ
اور درود پاک پڑھنے کے لیے رضائے الہی کا حصول اور دنیا و آخرت کی حاجتوں کا بر آنا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام انعامات الہیہ کا واسطہ ہیں، وہ ذات کریم جو انعامات الہیہ میں واسطہ ہیں، جن کے شکر کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ درود شریف میں اس واسطہ عظمیٰ کا شکریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام سابقہ اور لاحقہ نعمتیں، مثلاً عطائے وجود اور دنیا و آخرت کی تمام نعمتیں، یعنی ہمارا یہ وجود ہی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا شکر ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا وجود یہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واسطہ عظمیٰ سے ہے۔ ان کے ہم تک پہنچنے کا وسیلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، یعنی دنیا و آخرت کی جتنی نعمتیں ہیں ہم تک پہنچی ہے یا پہنچیں گی، ان کا واسطہ فقط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہم پر آپ کے احسانات الہیہ کے تابع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو حد و حساب سے باہر ہیں، جیسے کہ ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو شمار نہ کر سکو گے، لہٰذا ہم پر آپ کا حق لازم ہے اور ہم پر واجب ہے کہ سانس کی آمد و رفع کے ساتھ درود شریف کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کریں۔ اذکار کی مداومت کی بدولت معاصی سے اجتناب حاصل ہوتا ہے۔ اذکار درود شریف کا ہو یا استغفار کا ہو، کسی کلمے کا ہو، کسی اسم کا ہو، کسی صورت کا ہو، اس پر اگر ہم مداومت اختیار کریں گے تو اس کی بدولت معاصی یعنی ہر قسم کے گناہ سے اجتناب حاصل ہوتا ہے، اور ایسی نورانیت میسر آتی ہے جو اوصاف ذمیمہ کو جلا دیتی ہے اور طبیعت میں گرمی اور حرارت پیدا کرتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے طبیعت کی حرارت دور ہوتی ہے اور نفوس کو قوت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ یہ پانی کی طرح ہے، لہٰذا اس اعتبار سے بھی یہ تربیت کرنے والے شیخ کا کام دیتا ہے۔ درود شریف تربیت کرنے والے شیخ کا کام دیتا ہے، سبحان اللہ۔ درود پاک کی 10 کرامتیں۔ ابن فرحون قرطبی اپنی کتاب میں فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے میں 10 کرامتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، ملائکہ کرام کی اقتداء، منافقین اور کفار کی مخالفت، جرائم اور گناہوں کی معافی، ضرورتوں اور حاجتوں کا برآنا، ظاہر و باطن کی نورانیت، جہنم سے نجات، جنت کا داخلہ، رب رحیم و غفار جل مجدہ کا سلام۔ پھر انہوں نے ان سب کی تفصیل بیان کی اور ان کے دلائل بھی دیے ہیں۔ درود پاک بھیجنے کے فوائد و ثمرات۔ حدائق الانوار فی الصلاۃ والسلام علی النبی المختار صلی اللہ علیہ وسلم میں 5واں حدیقہ ان فوائد و ثمرات کے بیان میں ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک پیش کرنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہ اس حکم کی تعمیل کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجو، یہ نمبر 1۔ نمبر 2، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے میں اللہ تعالیٰ کی موافقت۔ نمبر 3، فرشتوں کی موافقت کہ وہ بھی درود بھیجتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے کے درود بھیجنے کا سبب، درود شریف پڑھنے والے کی طہارت اور پاکیزگی کا سبب ہے، موت سے پہلے جنت کی بشارت ملنے کا سبب ہے، روز قیامت کی ہولناکیوں سے نجات کا سبب ہے۔ یہ سب درود شریف کے برکات سنتے جائیں۔ بارگاہ رسالت سے جواب ملنے کا سبب ہے،
بھولی ہوئی چیزوں کے یاد آنے کا سبب ہے، مجلس کی پاکیزگی اور قیامت کے دن اس مجلس کے باعث حسرت نہ ہونے کا سبب ہے۔ یعنی کوئی بھی مجلس منعقد ہو، خواہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، اگر وہاں ہم درود شریف پڑھ لیں گے تو وہ مجلس پاکیزہ ہو جائے گی، اور اس مجلس کے سبب قیامت میں حسرت و یاس نہ ہوگی۔ خاتمہ فقر کا سبب، تنگ دستی کے خاتمے کا سبب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر شریف کے وقت درود شریف پڑھنے سے تہمت بخل سے بچ جائے گا، یعنی اس پر بخل کی تہمت نہ لگے گی۔ آپ کا ذکر شریف سن کر درود شریف نہ پڑھنے والے کے لیے جو آپ نے خائب و خاسر ہونے کی دعا فرمائی ہے اس سے بچ جائے گا۔ درود شریف پڑھنے والے کو درود پاک جنت کے رستے پر لے آئے گا اور ترک کرنے والوں کو اس سے دور کر دے گا۔ درود پاک کی بدولت مجلس کے اس تعفن سے محفوظ رہے گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر نہ کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ ہر وہ مجلس جہاں چند افراد جمع ہوں یا کم از کم 2 لوگ ہی جمع ہوں، وہاں اگر اللہ کے رسول پر درود نہ بھیجیں گے تو اس مجلس میں ایک تعفن، ایک بدبو ایسی پیدا ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ اس تعفن سے محفوظی، وہ مجلس ایسے بدبو سے محفوظ رہے گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ درود پاک اس کلام کی تکمیل کا سامان ہے جو اللہ تعالیٰ کی حمد اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے شروع کیا جائے۔ پل صراط پر سے بخیریت گزر جانے کا سبب ہے۔ درود پاک پڑھنے سے آدمی جفاکاری کی حدود سے نکل جاتا ہے۔ اس کے سبب سے اللہ تعالیٰ درود شریف پڑھنے والے کی عمدہ تعریف زمین و آسمان کے درمیان القاء فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سبب ہے، برکت کا سبب ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی زیادتی اور دوام کا سبب ہے، اور یہ وہ امر ہے جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ درود شریف پڑھنے والے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سبب ہے، بندے کی ہدایت اور دل کی حیات کا سبب ہے، بارگاہ رسالت میں درود شریف پڑھنے والے کی پیشگی کا سبب ہے، ثابت قدمی کا سبب ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کی معمولی ادائیگی اور نعمت الہیہ کے ادنا شکر ادا کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر و شکر اور اس کے احسان کی معرفت پر مشتمل ہے، اور درود پاک بندے کی طرف سے بارگاہ الہی میں دعا اور سوال ہے۔ کبھی تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتا ہے اور کبھی اپنے لیے۔ اس میں بندے کی جو فضیلت ہے وہ مخفی نہیں۔ درود پاک کا بڑا فائدہ اور عظیم ثمرہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ دل و دماغ میں نقش ہو جاتی ہے۔ درود پاک کی کثرت تربیت کرنے والے شیخ کا قائم مقام ہے۔ وَسَمَّيْتُهُ بِكِتَابِ دَلَائِلِ الْخَيْرَاتِ وَشَوَارِقِ الْأَنْوَارِ فِي ذِكْرِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ الْمُخْتَارِ، اور میں نے اس کا نام دلائل الخیرات وشوارق الانوار فی ذکر الصلاۃ علی النبی المختار رکھا۔ یہ امام جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے اس کے مقدمے میں فرماتے ہیں۔ لفظ دلیل کا معنی، دلائل، دلیل کی جمع ہے وہ چیز جو مطلوب تک پہنچائے اور اس کی طرف رہنمائی کرے۔ اس کا استعمال محسوسات میں بھی ہوتا ہے اور غیر محسوس معانی میں بھی۔ راہبر گائیڈ کو اسی معنی کے لحاظ سے دلیل کہا جاتا ہے۔ اس جگہ دلائل سے مراد وہ مختلف درود پاک ہے جو کتاب میں بیان کیے گئے، اور خیرات سے مراد ان کی برکات اور ثواب ہے۔ ان میں سے ہر درود پاک اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول اور اس کی رضا تک رسائی، جنت میں داخل ہونے اور اس سے کچھ پہلے ذکر کی ہوئی برکتوں کا ذریعہ ہے۔ نیز درود شریف اپنی نورانیت کی برکت سے راہ سلوک اور بارگاہ الہی تک پہنچنے کے لیے راہبر ہے۔
ہم نے جو پہلے مرحلے میں 9 چلوں میں درود شریف کے زیادہ تر جو چلے رکھے ہیں اس کی بہت بڑی وجہ ہے. آپ یہ دلائل خراج شریف کی شرح سنتے جائیں گے، پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ اگر درود شریف کے ہی عامل ہو جائیں تو پھر کسی عمل کی ضرورت انشاءاللہ تعالی نہیں پڑے گی. خیرات کا معنی و مفہوم. ہر فضیلت والی چیز، خیرات کا معنی ہر فضیلت والی چیز اور وہ اوصاف حسنہ جو جمال سے بڑھ کر ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اولئک لہم الخیرات، یہ لوگ ان کے لیے بھلائیاں ہیں. درود پاک سے حاصل ہونے والے تمام ثمرات و برکات انتہائی حسین و جمیل ہیں اور وہ ہیں انوار، اسرار مقامات، احوال، علوم و معارف، اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب اور ان کے علاوہ دنیا و آخرت کی بھلائیاں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خیرات سے مراد خود مختلف درود شریف ہوں اور دلائل سے مراد ان کے فضائل ہوں، کیونکہ یہ فضائل ان کے پڑھنے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اور رغبت دلاتے ہیں. اس صورت میں دلائل سے مراد فضائل اور شوارق الانوار میں شوارق سے مراد درود شریف کے طریقے ہوں گے. حضرت مصنف نے اس نام سے اشارہ کیا ہے کہ ان کی کتاب درود پاک کے طریقوں اور فضائل پر مشتمل ہے، اور نام ہی سے اشارہ ہے کہ کتاب 2 فصلوں، فصل اول فضائل اور فصل دوم کیفیات پر مشتمل ہے. شوارق، شارق کی جمع ہے. شوارق الانوار کا معنی ہوگا طلوع ہونے والے انوار. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شارق بمعنی مشرق متعدی باب افعال سے اس میں فاعل ہو، یعنی درود شریف پڑھنے والے کے دلوں کو روشن کرنے والے. اس جگہ شوارق سے مراد وہ درود شریف ہیں جو کتاب میں بیان کیے گئے ہیں.